بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اس میں موڈ کی کیا بات ہے؟ اس نے جواب میں کہا، میں ایک بھرپور بات کی ضرورت محسوس کر رہی ہوں، لیکن کیا نہانے کے بعد بھی ہم یہی لباس دوبارہ پہنیں گے؟ اس کا سوال بہت اہم تھا۔ جواب دینے سے پہلے میں اس دیوار گر الماری کی جانب بڑھ گیا جس کا ذکر کاشانوک نے کیا تھا۔ میں نے مذکورہ چوبی الماری کھول کر اندر جھانکا۔ وہاں اچھے خاصے کپڑے موجود تھے جو باقاعدہ کسی لانڈری سے دھل کر آئے تھے۔ ان میں زیادہ تعداد جینز اور ہر قسم کی شرٹس کی تھی۔ ایک جانب ہینگر پر دو گرم جیکٹس بھی ٹنگی دکھائی دی۔ جینز ایک ایسا لباس ہے جسے مرد و زن ایک سا استعمال میں لا سکتے ہیں۔ کاشانوک کی ہائٹ ہم دونوں کے درمیان تھی۔ اس کی جینز میرے جسم پر تو چل جاتی، البتہ لی یان کو پائنچے فولڈ کرنا پڑتے۔ تھوڑا سا مسئلہ کمر کے ساتھ بھی پیش آ سکتا تھا۔ بہرحال مجموعی شکریہ کا نام ہے، سو کر رات گزارنے کے لیے وہ لباس برا نہیں تھا۔ کام بن گیا۔ میں نے لی یان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، پہلے تم شاور لے لو، بعد میں لے لوں گا، اور اپنے لیے کسی لباس کا بھی انتخاب کر لو۔ بات ختم کرتے ہی میں نے الماری کی جانب اشارہ کر دیا۔ نہانے کے بعد تمہیں میلا لباس پہننے کی ضرورت نہیں۔ لی یان نے نظریہ ضرورت کے تحت اپنے لیے لباس منتخب کر لیا۔ جب وہ واش روم کی طرف جانے لگی تو میں نے کہا، اپنا سیل مجھے دے دو۔ اس نے اپنی جیب میں سے موبائل نکال کر میرے حوالے کر دیا۔ میں اپنے سیل کو کافی استعمال کر چکا تھا، لہٰذا اس کی بیٹری تقریباً ختم ہو چکی تھی، جبکہ لی یان کے سیل کی بیٹری فل چارج شو کر رہی تھی، اور اس نے موبائل فون کو برائے نام ہی استعمال کیا تھا، اور وہ بھی کال سننے کی حد تک۔ اس وقت میں ربی موشے احمد سے ہم کلام ہونے کا ارادہ رکھتا تھا۔ میں نے جوگیندر پال کے بنگلے میں سے اس تک یہ اطلاع پہنچا دی تھی کہ وہ اپنے موبائل کو آن رکھے۔ میں تھوڑی دیر بعد اس سے رابطہ کروں گا، اور یہ تھوڑی دیر اب لگ بھگ 1.5 گھنٹے میں بدل چکی تھی۔ میں ایک آرام چیئر پر ایزی ہو کر بیٹھ گیا اور لی یان والے موبائل سے ربی موشے احمد کے سیل پر فون کیا۔ شاید وہ بڑی بے تابی سے میری کال کا انتظار کر رہا تھا۔ پہلی گھنٹی پر ہی اس نے ریسیپشن دیا۔ ہیلو، اس کی مخصوص آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ بیڈ آفٹر نون موشے احمد، میں نے کہا، تم کیلولا تو نہیں کر رہے تھے؟ اوہ، یہ تم ہو؟ اس نے میری آواز پہچان لی۔ کیا کوئی اور بھی ہو سکتا ہے؟ میں نے سلگانے والے انداز میں کہا۔ تم نے اپنے جرائم میں بڑا سنگین اضافہ کر لیا ہے وجدان، وہ فنکار سے مشابہ آواز میں بولا۔ میں نے ترکی بے ترکی کہا، اور تم قدم قدم پر نیکیاں کما رہے ہو نا؟ وہ میرے طنز کو نظر انداز کرتے ہوئے بولا، بتاؤ تم نے ڈین اور کلاڈیا کے ساتھ کیا کیا ہے؟ میرا خیال ہے تمہیں ان کے حسرتناک انجام کی خبر مل چکی ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہاں جوگیندر پال کے بنگلے پر اسرائیلی ایمبیسی کے عملے کے چند افراد موجود ہیں جو تمہارے اشارے ہی پر حرکت میں آئے ہیں۔ تم یوں انجان بن کر اپنا دامن بچانے کی کوشش نہ کرو۔ اس نے گمبھیر آواز میں کہا۔ تم نے جوگیندر پال کے بنگلے کا ذکر اس طرح کیا ہے جیسے وہاں سے کافی دور ہو، وہ ٹٹولنے والے انداز میں بولا۔ اس بنگلے سے تو کیا، میں تمہارے وہم و گمان سے بھی دور نکل چکا ہوں۔ میں نے اسے چکر دینے کی خاطر کہا، تمہاری اطلاع کے لیے بتا دوں کہ میں اس وقت کھٹمنڈو سے باہر بلکہ نیپال سے باہر جا چکا ہوں۔ ناممکن، وہ قطعیت سے بولا، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ تم کسی خوش فہمی میں مبتلا رہنے کے لیے میری طرف سے آزاد ہو، میں نے کہا۔ وہ بڑی رونق سے بولا، میں نے کھٹمنڈو میں تمہارے لیے ایسا جال بچھا دیا ہے کہ تم اب کسی بھی راستے سے وہاں سے باہر نہیں جا سکتے۔ بہت جلد تمہیں پکڑ لیا جائے گا۔ ایسے کئی جال تم نے امریکہ میں بھی میری راہ میں بچھائے تھے، میں نے اس کے زخموں پر نمک پاشی کرتے ہوئے کہا، لیکن دیکھ لو میں نے کس طرح تمہاری جالوں کا سوا ستیہ ناش مار کے رکھ دیا۔ میں ایک لمحے کے لیے رکا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، میں نے تمہاری دھمکیاں سننے کے لیے فون نہیں کیا۔ بتاؤ میری ساحل کو کب واپس کر رہے ہو؟ تم جب چاہو گے ساحل مل جائے گی۔ میں نے کب اس کی چاہت نہیں کی؟ تمہاری چاہت کھوکھلی ہے وجدان، کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، میں تمہیں ایک شرط پر ساحل دینے کو تیار ہوں، اور وہ شرط یہ ہے کہ میں خود کو تمہارے حوالے کر دوں۔ میں نے تلخی سے کہا، پہلے یہی شرط تھی، لیکن اب میں نے تمہاری خاطر اپنے مطالبے کو تھوڑا نرم کر لیا ہے۔ میں تمہاری نرمی کا لفظی مظاہرہ دیکھنے کو بے قرار ہوں۔ میں نے طنزیہ انداز میں کہا، بتاؤ تم مجھ پر کون سی مہربانی کرنے والے ہو؟ وہ میرے ترش الفاظ کو برا منہ بنائے بغیر پی گیا اور گمبھیر انداز میں بولا، وجدان، تم نے مجھے، یہودی قوم کو اور امریکہ کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ تمہارے جرائم کی فہرست اتنی طویل اور سنگین ہے کہ تم کم از کم 500 سال کی سزائے سخت ملنی چاہیے۔ جانتا ہوں، میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، تم لوگوں نے مجھے امریکہ دشمن کا ٹائٹل
ٹائٹل دے رکھا ہے۔ میں تمہاری نظر میں دہشت گرد نمبر 1 ہوں اور تمہارے لیے موسٹ وانٹڈ کی حیثیت اختیار کر چکا ہوں، لیکن یہ بھی تو دیکھو یہ سب کچھ تم ہی لوگوں کا کیا دھرا ہے۔ میں ایک لمحے کے لیے سانس لینے کو رکا، پھر سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے کہا، میں نے جو کچھ بھی کیا حفاظت خود اختیاری میں کیا یا پھر تمہاری اینٹ کا جواب پتھر سے دیا؟ ذرا اپنے گریبان میں بھی جھانک کر دیکھ لو، تم لوگ جو بھی کرو وہ جرائم کی بیخ کنی کہلائے گا، اور تمہارے زیادتی اور ظلم کے خلاف اگر کوئی آواز بلند کرے تو تم لوگ اسے دہشت گرد قرار دے دیتے ہو۔ تمہارا یہ خود ساختہ اصول بہت ہی منافقانہ اور ظالمانہ ہے۔ در حقیقت تم لوگ اس زمین کے سب سے بڑے گنڈے اور دہشت گرد ہو۔ میں نے دل کا غبار نکالنے کے لیے ربی کو کھری کھری سنا ڈالی۔ وہ متحمل لہجے میں بولا، وجدان تم بہت عمدہ جذباتی تقریر کر لیتے ہو۔ بہرحال میں تمہیں بتا رہا تھا کہ تمہارے سلسلے میں نے اپنی پالیسی کو بڑی حد تک نرم کر لیا ہے۔ میں تمہارے سنگین ترین تمام جرائم معاف کرنے کو تیار ہوں، اس کے ساتھ ہی ساحل کو بھی تمہارے حوالے کر دوں گا۔ بس تمہیں میری طرف صرف ایک بات ماننا ہوگی، جلدی سے وہ بات بھی بتا دو۔ وہ خاموش ہوا تو میں نے کہا، وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا، مجھے صرف وہ 5 نایاب پتھر چاہیے جو بدھ نیل کنٹھ والی عبادت گاہ کے تہہ خانے میں محفوظ ہے۔ ایک ہاتھ دو، ایک ہاتھ لو کے اصول کے مطابق تم وہ پتھر میرے حوالے کر دو، میں ساحل کو تمہیں سونپ دوں گا۔ وہ کم وقت میری ساحل کو رنگ بے رنگ پتھروں میں تول رہا تھا، ایک انسان کو مٹی میں رول رہا تھا۔ اس کی بات سن کر میں تاؤ میں آ گیا۔ میں نے کٹیلے لہجے میں کہا، تم تو اس دنیا کے سب سے زیادہ با اختیار انسان ہو، پھر ایک معمولی سے کام کے لیے میری محتاج کیوں ہو؟ یہ معمولی کام نہیں ہے وجدان۔ اس کی آواز میں بلا کا ٹھہراؤ تھا۔ میرے تجربے اور مشاہدے نے مجھے بتایا ہے یہ کام اتنا سہل نہیں جتنا بظاہر دکھائی دیتا ہے، اور میں اس نتیجے پر بھی پہنچ گیا ہوں کہ یہ مشکل کام تمہارے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا۔ گویا ربی موشے احمد نے کھل کر اپنی ناکامی کا اعتراف کر لیا تھا۔ میں نے کہا، ربی تم بھی عجیب متضاد باتیں کر رہے ہو۔ ایک طرف کہتے ہو کہ تم مجھے ٹریپ کرنے کے لیے کٹمنڈو کے چپے چپے پر پہرے بٹھا رکھے ہیں، اس کے ساتھ ہی دوسری جانب یہ بھی وعدے کر رہے ہو کہ اگر میں عبادت گاہ کے تہہ خانے سے وہ 5 قیمتی پتھر نکال کر تمہارے حوالے کر دوں تو تم بڑی شرافت سے میری ساحل کو آزاد کر دو گے۔ یہ منافقانہ پن کی انتہا نہیں ہے، ہماری سمجھ کا ہیر پھیر ہے وجدان، اس نے ٹھوس لہجے میں کہا، ورنہ میں نے تو ایک نہایت ہی سمپل بات کی ہے، تم جذبات میں بہے جا رہے ہو، شاید تم نے میری بات کو توجہ سے نہیں سنا۔ میں نے کہا، میں توجہ سے سنوں یا عدم توجہ سے، اس سے حقیقت تو نہیں بدل جائے گی، اور یہ سچی بات تو یہ ہے کہ تم مجھے کوئی نیا فریب دینے کی کوشش میں ہو۔ میں تمہاری بدگمانی کا کوئی علاج نہیں کر سکتا، وہ برہمی سے بولا۔ میں نے کہا، علاج کی مجھے نہیں بلکہ تمہیں ضرورت ہے، اور تمہارا علاج میں ہی کروں گا۔ تم الٹی کھوپڑی کے آدمی ہو۔ وہ میرے الفاظ کی کڑواہٹ کو نظر انداز کرتے ہوئے بولا، میں نے تم سے ایک سیدھی اور کھری بات کی ہے، تم پتہ نہیں کیا کیا مطلب نکال رہے ہو، تم اور سیدھے اور کھرے بھی۔ میں نے احتجاجیہ لہجے میں کہا، میرا کہکا لگانے کو جی چاہ رہا ہے، کہکا لگانا یا رونا یہ تمہاری مرضی پر منحصر ہے۔ وہ خفگی امیز لہجے میں بولا، میں اپنی پیشکش کو دہرا رہا ہوں، میری بات کو غور سے سنو۔ میں نے کچھ نہ کہا اور سیل کو کان سے لگائے خاموش بیٹھا رہا۔ اسی دوران میں لی یان واش روم سے نکل آئی۔ مجھے سیل کے ساتھ مصروف دیکھ کر وہ چپکے سے بیٹھ کے کنارے پر آ بیٹھی۔ میں نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور ربی کی جانب متوجہ ہو گیا۔ وہ کہہ رہا تھا، وجدان اگر تم میرے مطلوبہ 5 پتھر عبادت گاہ کے تہہ خانے سے نکال لاؤ تو میں جہاں تم کہو گے تمہاری ساحل کو وہیں پہنچا دوں گا۔ پہلے تم ساحل کو وصول کرنا، پھر پتھر میرے آدمی کے حوالے کر دینا۔ بولو منظور ہے؟ اور اس بدلے تم میری اگلی پچھلی ساری خطائیں معاف کر دو گے؟ بالکل، وہ قطعیت سے بولا۔ تم اسے ایک صاف شفاف قسم کی سودے بازی سمجھ لو۔ میں اپنی مرضی سے سودا گری کرتا ہوں۔ میں نے کہا، اس لیے تمہاری پیشکش مجھے منظور نہیں۔ تم اپنی زندگی کے آخری گولڈن چانس کو گنوا رہے ہو۔ اس کے لہجے میں دھمکی شامل ہو گئی۔ میں نے اسی کے انداز میں کہا، میں اپنا اچھا برا بخوبی سمجھتا ہوں، اس خیال کو اپنے دل سے نکال دو کہ وہ قیمتی پتھر تم اپنی زندگی میں کبھی حاصل کر سکو گے۔ تم انہی کے تصور میں حسرت ناک موت مرو گے۔ کاش اس وقت میں ویڈیو فون پر ربی سے ہم کلام ہوتا۔ میرے تیکھے الفاظ نے اس کے چہرے کے نقوش کو جس طرح بگاڑا ہوگا، وہ نظارہ بڑا محظوظ کن ثابت ہو سکتا تھا۔ میں تصور میں اسے پیچو تاب کھاتے ہوئے دیکھ ہی رہا تھا کہ اس کی سرسراتی ہوئی آواز میری سماعت تک پہنچی۔ وجدان، میرے پاس طاقت اور اختیار کی کوئی کمی نہیں، اور تم جوانی اور تجربے کی طاقت سے مالا مال ہو۔ یاد رکھو، جب بھی اختیار اور جوانی کی طاقت آپس میں ٹکراتی ہے تو بڑی آفت مچاتی ہے، پھر سب کچھ تباہ و برباد ہو کر رہ جاتا ہے۔ یہ دونوں قوتیں پچھلے کچھ عرصے سے آپس میں ٹکراتی چلی آ رہی ہیں، میں نے معتدل انداز میں کہا، اور فریقین اس ٹکراؤ سے خاطر خواہ نقصان
सामान भी उठा रहे हैं। तुम इस वक्त मुझे कौन सी नई पट्टी पढ़ा रहे हो? अफसोस, वो अजीब से लहजे में बोला, इस वक्त तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा, इसलिए फायदे की कोई बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। बहरहाल मैंने तुम्हारे सामने जो पेशकश रखी है वो महदूद मुद्दत के लिए है, इसके बाद हमारे दरमियान मुसालहत की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहेगी। मैंने दो टोक अंदाज में इस पर वाज़े कर दिया, देखो मोशे अयमन, ये मोहतरम और काबिल साद तकलीद रबी तुम दूसरों के लिए होगे, मैं अव्वल आखिर तुम्हें अपना दुश्मन समझता हूँ। चुनांचे इस खुश फहमी में न रहना कि मैं तुम्हारी किसी चाल में आ जाऊंगा। इन 5 पत्थरों की तरफ से तो तुम मुंह रखो और मुझे भी दोस्त बनाने की कोशिश तर्क कर दो। मैंने सांस लेने के लिए थोड़ा मुतवक्किफ हुआ, फिर सिलसिला कलाम को जारी रखते हुए कहा, सच्ची बात यह है कि तुम इन पत्थरों के हसूल के सिलसिले में बुरी तरह मायूस और नाकामयाब हो चुके हो, इसलिए मेरी मिन्नत खुशामद पर मजबूर हो, जबकि मैंने कभी मायूस होना नहीं सीखा। मुझे पूरा यकीन है मैं एक दिन अपनी साहिल को तुम्हारे चुंगल से जरूर आजाद करा लूंगा, और वो दिन अब ज्यादा दूर नहीं है। कीप इन माइंड मोशे अयमन। इसने चिल्लाकर फोन बंद कर दिया। ये भी इसकी नाकामी का एक बैन सबूत था। यहूदियों की चालबाजी और मकारी पूरी दुनिया में मशहूर है। मैं अगरचे सोचता कि रबी मेरे लिए अपने दिल में कोई नरम गोशा रखता है तो ऐसा सोचना सरासर हमाकत होती। इसकी रगों में कीना परवर और मुंतकमल मजाज खून दौड़ रहा था। वो मेरी हमदर्दी और भलाई के बारे में कैसे सोच सकता था? अमेरिका और पूरी यहूदी कौम मुझे एक खतरनाक दहशतगर्द करार दे चुके थे। ये लोग तो अपने खिलाफ एक लफ्ज बोलने वाले को माफ नहीं करते, इस पर ढेरों उल्टे सीधे मुकदमे बनाकर सारी जिंदगी के लिए आहनी सलाखों के पीछे फिट कर देते हैं। मैंने तो रबी और इसकी लाबी को जितना नुकसान पहुंचाया था वो दिन रात इसके शुमार में मसरूफ थे और इसे जरब दर जरब करने के चक्कर में थे। मैं रबी की किसी साजिशाना चाल में क्यों कर आ जाता? ली जान मेरे और रबी के दरमियान जारी रसाकशी से पूरी तरह आगाह हो चुकी थी। वो भी रबी के लिए अपने दिलो दिमाग में बहुत ज्यादा गुस्सा रखती थी। इसके शौहर की अलमनाक मौत का जिम्मेदार भी रबी ही था। मैंने सैल को ऑफ करके एक तरफ रखा तो वो मेरी जानिब मतवज्जो हो गई। मैंने इसे मुख्तसर अल्फाज में रबी से होने वाली गुफ्तगू के बारे में बताया। गुफ्तगू का आखिरी हिस्सा इसने भी सुन लिया था। मेरी बात मुकम्मल हुई तो इसने कहा, वजदान, रबी किसी भी तरीके से तुम्हें अपने काबू में करना चाहता है। ये नई चाल भी इसने इसीलिए सिलसिले में चली है। मैंने कहा, मैं इसकी चालबाजियों को अच्छी तरह समझ सकता हूँ। तुमने इससे साहिल की खैर खैरियत भी पूछी? हाँ, वो इसकी कैद में ठीक है। ली जान को मुतमिन करने के लिए मैंने ये बात अपनी तरफ से कह दी थी कि इल्म में नहीं था कि मैं टैक्सी में सफर के दौरान में साहिल की खैरियत मालूम कर चुका था। वो ये तो समझ गई थी कि मैं जब भी आंखें बंद करता हूँ तो किसी खास काम में मसरूफ हो जाता हूँ। किस काम में? शायद इस बात का इसे ठीक ठीक अंदाजा नहीं था। ली जान जितनी मेरे तजर्बे में आई थी, इसकी बिना पर मैंने इसे भरोसे के काबिल पाया था। इसने अब तक डट कर मेरे दुश्मनों का सफाया किया था। मुझे यकीन था वो मेरी खातिर अपनी जान को तो दाव पर लगा सकती है, लेकिन मुझे नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकती। इसके बारे में मैंने यही फैसला किया था कि किसी मुनासिब मौका पर मैं इसे अपनी आंखें बंद करने के राज से आगाह कर दूंगा ताकि इसका जहन ख्वाह मुख्वाह किसी उलझन में गिरफ्तार न हो। ली जान एक बार फिर बात के ले चुकी थी। अब मेरी बारी थी। रबी मोशे अयमन ने अपनी मुनाफिकाना बातों से मेरे दिमाग का दर्जा हरारत खासा बुलंद कर दिया था। लोहा लोहे को काटता है। मैं भी गर्म शावर के जरिए अपने वजूद में भीगी हुई तपश को ठंडा करने लगा। रात का खाना हमने 8 बजे खाया। काशानोक ने फलूजी की बजा तारीफ की थी। इसके हाथों में वाकई बहुत लज्जत थी। खाने से फारग होने के बाद मैंने ली जान से कहा, बाहर का राउंड लगाने के बारे में क्या ख्याल है? इस ड्रेस में तो मैं हरगिज बाहर नहीं निकलूंगी। इसने जीन्स की तरफ इशारा किया। मैं जेरे लब मुस्कुराकर रह गया। वो थोड़ा सा खफीफ हुई ताहम खामोश रही। बात दरअसल ये थी कि काशानोक का लिबास मेरे लिए तो बड़ी हद तक मुनासिब रहा था। जीन्स की लंबाई वैसे भी कुछ ज्यादा ही होती है, जिसने हमारे दरमियान कामत के तफावत का मसला हल कर दिया था। लेकिन ली यानी इस सिलसिले में खासी अनईजी महसूस कर रही थी। इसने जीन्स के पांचे तो मोड़ लिए थे, लेकिन वेस्ट प्रॉब्लम कर रही थी। हालांकि इसने जीन्स में बेल्ट भी लगा रखी थी। कमर में 1-2 इंच का फर्क हो तो चल जाता है, मगर 4-5 इंच का फर्क बेल्ट लगाने के बावजूद भी एक मुसीबत खड़ी कर देता है। नतीजतन हमने घर से बाहर निकलने का इरादा तर्क कर दिया। वो पूरा दिन और इससे गुज़श्ता वाली रात हमने सलसल सफर और मारा मारी में गुजारी थी। इस दौरान में अगरचे इबादत गाह की तरफ से खटमंडू आते हुए हमें थोड़ी नींद पूरी करने का मौका मिला था, लेकिन किसी आरामदेह बिस्तर पर दराज होकर ली जाने वाली पुरसुकून नींद और जीप की हचकोलोदार सीट पर मजबूरी की हालत में आ जाने वाली नींद में जमीन आसमान का फर्क होता है। चुनांचे जब हमारे पेट में खुश जायका खाने ने जगह बनाई और हमारे सामने फिलहाल कोई
मसरूफियत भी दिखाई न दी तो जिस्मो जान की सारी थकन अचानक ही हम पर हमला आवर हो गई। लीयान ने एक तवील जमाही लेते हुए कहा, मेरा तो जी चाह रहा है ऐसी लंबी तान कर सोऊं के फिर रोजे हशर ही आंख खुले। तुम लंबी तान कर जरूर सो जाओ, लेकिन रोजे हशर को जहन में लाने की जरूरत नहीं। मैंने इसकी नींद भरी आंखों में देखते हुए कहा, बस ज्यादा से ज्यादा कल सुबह तक बेदार हो जाना, हमें आइंदा का प्रोग्राम भी बनाना है। मैं तुम्हारे जागने के इंतजार में क़यामत तक यहाँ बैठा नहीं सूख सकता। इस लतीफ मजाक पर वो धीरे से मुस्कुरा दी और कमरे में चारों जानिब निगाह दौड़ाते हुए बोली, हम सो जाएंगे किस तरह? मैं इसके सवाल की तह में पहुंच गया। इस कमरे में दरमियाने साइज का सिर्फ एक ही बेड बिछा हुआ था। इस बेड के अलावा एक आराम चेयर, छोटी सी ड्रेसिंग, एक दीवार गिर चुभी अलमारी वहां मौजूद थी। कमरे का फर्श कालीन पोश था। लीयान ने एक बेड की तरफ देखते हुए सोने वाली बात की थी। मैं नाराज वक्त की कल्फत को धोने के लिए थोड़ा गैर संजीदा हो गया। लीयान से तफरीह लेते हुए कहा, सोने का एक ही निहायत आसान टोटका मुझे मालूम है। वो उलझन तथा नजर से मुझे देखने लगी। तुम कौन से टोटके की बात कर रहे हो? कहीं भी खड़े होकर या बैठकर या फिर दराज होकर आंखें बंद कर लो। मैंने इंतहाई संजीदा लहजे में इख्तियार करते हुए कहा, और बस सो जाओ। वजदान, क्या तुम ऐसे हालात में भी मजाक कर लेते हो? वो हैरत से बोली। मैंने भी हैरान होकर पूछा, क्या हंसी मजाक के लिए किसी खास किस्म के हालात दरकार होते हैं? मेरा मतलब था कि मतलब की बात बाद में करेंगे। मैंने इसकी बात पूरी होने से पहले ही कह दिया। फिलहाल सबसे अहम मौजू और जरूरी हमारी नींद है। शराफत से इस बेड पर लेट जाओ और पलक झपकते में वादिये नींद में उतर जाओ। और तुम, वो मेरी जानब उंगली उठाते हुए बोली, क्या तुम्हारा सोने का इरादा नहीं है? मैं आराम चेयर पर अपनी नींद पूरी कर लूंगा, मैंने सादगी से जवाब दिया। वो मानी खेज अंदाज में बोली, ये आराम चेयर नहीं आराम चेयर है। तुमने सुना नहीं? नींद तो सूली पर भी आ जाती है, तो फिर इस सूली पर मुझे ही चढ़ने दो। ये नहीं हो सकता लीयान। क्यों नहीं हो सकता? मैंने इसे बहस में उलझना मुनासिब न समझा और टालने वाले अंदाज में कहा, मैं थोड़ी देर बाद सोऊंगा। अगर आराम चेयर पर नींद न आ सकी तो नीचे कालीन पर लेट जाऊंगा। फिलहाल मैं फलूजी से थोड़ी गपशप करने जा रहा हूँ। तुम इत्मीनान से बेड पर सो जाओ। इसने भी ज्यादा मज़ाहमत नहीं की और जाकर बिस्तर पर दराज हो गई। मैं कमरे से जाने लगा तो इसने कहा, जल्दी आ जाना वजदान। क्या तुम्हें मेरी गैर मौजूदगी में डर महसूस होगा? मैंने पूछा। नहीं, वो कतियत से बोली, मैं तुम्हारे आराम और नींद की वजह से कह रही हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारी बात को जहन में रखूंगा। मैंने इस पर अलविदाई निगाह डालते हुए कहा, बहरहाल मेरा इतना ख्याल रखने का बहुत बहुत शुक्रिया। वो बड़े दिल अवेज अंदाज में मुस्कुराई। मैं कमरे से बाहर निकला। काशा नोक ने फलूजी के बारे में बताया था कि वो एतमाद और भरोसे का आदमी है, लेकिन मैं इस राय पर आंखें बंद करके यकीन नहीं कर सकता था। हम जिस नौइयत के संगीन हालात से गुजर रहे थे, इनमें बाज औकात अपने साये को भी शक की निगाह से देखना पड़ता है कि कहीं ये हमारे किसी दुश्मन का हेबला तो नहीं। लिहाजा फलूजी को चेक करना आजाद जरूरी था। फलूजी इस घर और घर में क्याम करने वालों की हिफाजत और निगहदाश्त पर मामूर था। लिहाजा जब मैं इस कमरे में पहुंचा तो वो जाग रहा था। इसका कमरा 8 बाई 10 फुट का रहा होगा। ये घर के इब्तदाई हिस्से में लंबूतरे ड्राइंग रूम के सामने वाक़या था। ड्राइंग रूम की पैमाइश मेरे अंदाजे के मुताबिक कोई 8 तरफ 24 फुट के करीब थी, जिसके एक हिस्से में बड़ी सी डाइनिंग टेबल भी बिछी हुई थी। हमने डिनर इसी टेबल पर किया था। मज़कूरा टेबल पर बेहद दर्जन भर अफराद बैठकर खाना खा सकते थे। ड्राइंग कम डाइनिंग रूम की सिटिंग पेइंग गेस्ट हाउस की जरूरत को पेश नजर रखते हुए की गई थी। मैं लगभग आधे घंटे तक फलूजी के साथ मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू करता रहा और काशा नोक की राय से इत्तफाक करने को तैयार हो गया। फलूजी अपने काम से काम रखने वाला एक सादा मिजाज फर्द शनास और वफादार शख्स था। इसकी उम्र के बारे में मेरा खदशा बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ। मैंने इसकी सूरत को देखते हुए 55 से 60 तक का अंदाजा कायम किया था, लेकिन वो मेरे खदशे के ऐन मुताबिक 70 का निकला था। तिब्बत और चीन के बासी खासे उम्र दराज और उम्र चोर वाक़या हुए हैं। जब मैं फलूजी को शब खैर कहकर अपने कमरे में वापस आया तो एक हैरत अंगेज मंजर ने मेरा इस्तकबाल किया। कमरे की लाइट ऑन थी और लीयान सुकड़ी सिमटी हुई आराम चेयर के अंदर घुसी बैठी थी। मैं यही समझा था शायद वो मेरे इंतजार में जाग रही है। इसने कहने को तो कह तो दिया था कि इसे कमरे में डर महसूस नहीं होगा, लेकिन इस हवाले से मैं औरतों की एक मखसूस नफ्सियात से बखूबी वाकिफ था। मैंने कमरे का दरवाजा बंद करते हुए आहिस्तगी से आवाज दी, लीयान। जब इसने मेरी पुकार का जवाब न दिया तो मेरी हैरत दो चंद हो गई। कुर्सी की पुश्त पर मेरी जानिब थी, चुनांचे में फौरी तौर पर इसका चेहरा नहीं देख सका था। मैं लपक कर इसके सामने पहुंच गया। वो घुटनों को पेट में दबाए और ठोड़ी को सीने पर टिकाए बेखबर सो रही थी। मैं जब फलूजी की तरफ गया था तो वो बिस्तर पर लेटी हुई थी। मेरे जाने के बाद वो वहां से आराम कुर्सी में दंसी थी और मकसद भी साफ नजर आ रहा था। वो चाहती
چاہتی تھی میں آرام سے بیڈ پر سو جاؤں۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ میں آرام سے پھیل کر پورے بیڈ پر سوؤں اور وہ بے سکونی سے آرم چیئر میں ٹھونسی رہے۔ وہ موسم سرما کی ایک سرد رات تھی۔ سردی کا مقابلہ کرنے کے لیے کمرے میں ہیٹنگ سسٹم موجود تھا، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ نہ کچھ اوڑھنا ضروری تھا۔ اس مقصد کے لیے وہاں گرم کمبل موجود تھا۔ میں چند لمحے خاموش کھڑا سوئی ہوئی لی یان کو دیکھتا رہا۔ اس کی سانس لینے کی آواز کمرے میں ابھر رہی تھی، جس سے پتا چلتا تھا وہ گہری نیند میں ہے۔ پہلے میرے جی میں آئی کہ اسے جگا کر بستر کی طرف جانے کو کہوں، لیکن پھر میں نے یہ ارادہ ترک کر دیا۔ بیدار ہونے کے بعد وہ ضد کر سکتی تھی کہ میں ادھر بستر پر سو جاؤں۔ میں ایک فوری خیال کے تحت نیچے جھکا اور دونوں طرف سے ہاتھ ڈال کر اسے اپنی آغوش میں بھر لیا۔ مجھے خدشہ تھا کہ میرے اس عمل سے کہیں اس کی آنکھ نہ کھل جائے۔ میرا خدشہ غلط ثابت ہوا۔ میں نے اسے کسی بے خبر سوئے ہوئے بچے کے مانند اٹھا کر کرسی سے باہر نکال لیا۔ میرا ایک بازو اس کی گردن کے نیچے اور دوسرا گھٹنوں کے نیچے تھا۔ میں نے اسی طرح اٹھائے اسے لا کر دوبارہ بستر پر لٹا دیا۔ وہ واقعی گہری نیند میں تھی۔ میں نے گٹھڑی کی صورت میں جیسے ہی اسے بستر پر ڈالا، وہ اسی پوزیشن میں بے حصو حرکت پڑی رہی۔ میں نے گھٹنوں پر مڑی ہوئی اس کی ٹانگوں کو بآہستگی سیدھا کر دیا اور اسی وقت مجھے چونک جانا پڑا۔ لی یان نے جیند کو کمر پر سہارا دینے کے لیے چوڑے بکل والا بیلٹ لگا لیا تھا اور احتیاط میں وہ اس حد تک گزر گئی کہ اس نے بیلٹ کو کچھ زیادہ ہی ٹائٹ کر دیا تھا۔ شکم سیری کے بعد ظاہر ہے پیٹ کا پھیلاؤ بڑھ جاتا ہے، لہذا وہ بیلٹ ضرورت سے زیادہ ٹائٹ ہو گیا تھا۔ خاص طور پر اس کا چوڑا دھاتی بکل لی یان کے پیٹ میں بڑی بے دردی سے دھنسا ہوا تھا۔ وہ گہری نیند میں نہ ہوتی تو اس دکھن کو فوراً محسوس کر لیتی۔ میں نے بے خبری کی اس تکلیف سے اسے نجات دلانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے بآہستگی وہ بیلٹ کھول ڈالا۔ اس کی کمر جکڑ سے آزاد ہو گئی۔ میں نے یک لخت اس کے پیٹ پر سے نگاہ ہٹائی اور اسے گرم کمبل اوڑھانے کے بعد آرم چیئر کی طرف آ گیا۔ لی یان کی کیفیت کو دیکھ کر میری انپٹیاں سلگنے لگی تھی۔ میں آرم چیئر میں بیٹھ کر گہری گہری سانسیں لینے لگا۔ یوگا کے مخصوص سٹانس لینے کے انداز میں جب میں نے انہیل اور ایکسہیل کیا تو میرے وجود میں پھیلنے والے انتشار کو قرار آ گیا۔ پرانایام کی مشق نے مجھے شانت کر دیا۔ میں تھوڑی دیر تک اسی طرح خاموش بیٹھا رہا، پھر آنکھیں کھول دی۔ اسی لمحے مجھے خیال آیا کہ ذرا نیل گری کی خبر لینا چاہیے۔ اس نے یہ کیا تماشا لگا رکھا تھا؟ پچھلے کچھ عرصہ سے وہ چپ چپاتے میرے پاس آنے لگی تھی۔ حالانکہ کراچی میں جب ہماری آخری بالمشافہ ملاقات ہوئی تھی تو اس نے بڑے واضح الفاظ میں کہا تھا کہ وہ اب از خود کبھی میرے پاس نہیں آئے گی، بلکہ مجھے اپنے پاس ہمالیہ کی گود میں آنے پر مجبور کر دے گی۔ اور اس وقت میں ہمالیہ کی گود سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر کھٹمنڈو میں تھا۔ ان حالات میں خواہ مخواہ ذہن میں یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا تھا کہ کہیں میں نیل گری کے چلائے ہوئے کسی چکر میں ٹریپ ہو کر تو ادھر کھنچا چلا نہیں آیا۔ یہ بظاہر ایسا دکھائی نہیں دیتا تھا۔ میرے امریکہ سے کھٹمنڈو تک پہنچنے کی ٹھوس وجوہات تھیں اور اس مشن میں میرے ساتھ اور بھی بہت سارے لوگ شامل تھے، لیکن ملکہ کوہسار نیل گری سے بھی کچھ بعید نہیں تھا۔ وہ عظیم ساحرہ تھی اور ہر قسم کا سیر پھونکنا جانتی تھی۔ افسوس کہ اس کا کوئی جادو مجھ پر نہ چل سکا اور اسی سبب وہ مجھ سے خفا ہو کر چلی گئی تھی۔ کچھ عرصہ پہلے تک یہی سمجھ رہا تھا کہ وہ مجھ سے ناراض ہے، لیکن اس کی دوبارہ پر اسرار آمد و شد نے مجھے مخمصے میں ڈال دیا تھا۔ اگر واقعی وہ مجھ سے خفا تھی تو دوبارہ میرے پاس کیوں آنے لگی تھی، اور اگر ناراض نہیں تھی تو پھر وہ پورا اسرار انداز میں خاموشی سے آ کر کیوں چلی جاتی تھی۔ ابھی شام میں جوگیندر پال کے بنگلے سے اس طرف آتے ہوئے بھی میں نے ٹیکسی میں اس کی موجودگی کو محسوس کیا تھا۔ اس کے بدن کی مخصوص خوشبو میری سانسوں کے راستے تن من میں اتر کر مجھے سرشار کر گئی تھی۔ پتہ نہیں یہ کیسا طلسم تھا۔ میں اس ساحرہ کے بارے میں جتنا بھی سوچتا ذہن اتنا ہی الجھتا چلا جاتا۔ تیسری آنکھ کے توسط سے میں نے جب بھی اس کے ماحول میں جھانکنے کی کوشش کی، مجھے کامیابی حاصل نہیں ہو سکی تھی۔ اس مرتبہ بھی مجھے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ ابھی تک نیل گری اور ربی موش ہائمن ہی وہ دو ایسی ہستیاں تھیں جن تک میں اور میری تھرڈ آئی رسائی حاصل نہیں کر سکی تھی، اور یہ دونوں اپنے شعبے کے مہا ساحر تھے۔ پتہ نہیں انہوں نے میری رسائی کی راہ میں اپنے عمل کی کون سی دیواریں چین اٹھا رکھی تھی۔ ربی کا خیال آئے اور ساحل یاد نہ ستائے، یہ بھلا کیسے ہو سکتا تھا؟ میں نے بند آنکھوں کے پیچھے تھرڈ آئی کو زحمت دی اور پلک جھپکتے اسی مہلت میں ساحل کے ماحول میں پہنچ گیا۔ اسرائیل کے وقت کے مطابق اس لمحے شام کے 5:30 بج رہے تھے۔ ساحل اسی کمرے میں دکھائی دی جہاں گزشتہ 2 مرتبہ میں نے اسے پایا تھا۔ وہ جاگ رہی تھی اور ایک ایزی چیئر پر بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ ٹی وی پر اس وقت اسپورٹ کا کوئی پروگرام نشر کیا جا رہا تھا۔ حسب معمول وہ کمرے میں تنہا تھی۔ یہ ایک اتفاق تھا کہ میں جب بھی اس کے ماحول میں پہنچتا تو وہ اکیلی ہوتی۔ یہ ممکن نہیں تھا کہ اس کے علاوہ کوئی اور شخص اس کمرے میں قدم ہی نہ رکھتا ہو۔ کھانا اور اس کی ضرورت کی
دیگر اشیاء تو اسے کسی انسان کے توسط اسے پہنچائی جاتی ہوں گی۔ میں بڑی دلچسپی اور دل ربائی کے ساتھ اسے ٹی وی دیکھتے ہوئے تکتا رہا۔ وہ بہت ہی پرسکون اور مطمئن نظر آ رہی تھی۔ ان لمحات میں مجھے اس پر بہت پیار آیا، جی میں آئی کہ میں کوئی پرندہ بن جاؤں اور پرواز کرتے ہوئے آنے باہر میں اپنی ساحل تک پہنچ جاؤں، مگر عملاً یہ ممکن نہیں تھا۔ چنانچہ میں دل محسوس کر رہ گیا، پھر یہ کہتے ہوئے خود کو تسلی دی کہ چلو یہ بھی غنیمت ہے کہ میں اس تک تصوراتی رسائی حاصل کرنے کے قابل ہو گیا ہوں، ورنہ پہلے تو ربی نے ظلم کی انتہا کر رکھی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں ساحل کو بڑی محبت سے پکارا، فکر نہ کرو، تمہاری اسیری کے بہت ہی کم دن باقی رہ گئے ہیں، میں بہت جلد تمہارے پاس اسرائیل پہنچنے والا ہوں اور تمہیں ربی موشے ایمن کی قید سے نکالنے والا ہوں۔ ہماری جدائی کی گھڑیاں اختتام پذیر ہو رہی ہیں، اب کوئی ہمیں ملنے سے روک نہیں سکتا۔ میں جانتا ہوں میرے یہ جذبات اور عزائم ساحل تک نہیں پہنچ سکتے تھے، لیکن اس اظہار سے میں خود کو بہت پرسکون محسوس کرنے لگا۔ مجھے یوں لگا جیسے میں واقعی چند روز بعد اپنی ساحل کے پاس ہوں گا۔ ان احساسات کا تعلق میری سوچ اور ارادے سے تھا۔ میں نے ہر قیمت پر اسرائیل میں داخل ہونے کا مصمم فیصلہ کر لیا تھا اور مجھے 100% یقین تھا میں ایسا کر گزروں گا۔ میں نے آنکھیں کھولی تو لی یان سے نظریں چار ہوئیں۔ اسے اپنے سامنے کھڑے دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی۔ میں نے اسے گہری نیند میں اس کرسی میں سے نکال کر وہاں بیڈ پر پہنچایا تھا۔ پتہ نہیں وہ کب اور کیسے بیدار ہو کر میرے پاس آن کھڑی ہوئی تھی۔ میری الجھن اور حیرت زبان پر آ گئی۔ لیان تم گہری نیند سو رہی تھی؟ میں نے سوالیہ انداز میں کہا۔ وہ خمار آلود جماہی لیتے ہوئے بولی، تم ٹھیک کہتے ہو، میں واقعی بے خبر سو رہی تھی، پتہ نہیں اس کرسی سے بیڈ پر کیسے پہنچ گئی، میں نے تمہیں اٹھا کر وہاں ڈالا تھا۔ میں نے وضاحت کی۔ کمال ہے، مجھے ذرا پتہ نہیں چلا۔ اس نے سرخی مائل آنکھوں سے مجھے دیکھا۔ میں نے کہا، اس لیے کہ تم ہاتھی گھوڑے بیچ کر سو رہی تھی۔ تم کب واپس آئے ہو؟ اس نے پوچھا۔ 15-20 منٹ ہوئے ہوں گے۔ اس نے ایک اور مخمور جماہی لی اور خاصی بے تکلفی سے بولی، چلو یہ کرسی خالی کر دو، میں یہاں سوؤں گی۔ اس کا لہجہ حتمی تھا، تم ادھر بیڈ پر جا کر سو جاؤ، یہ مناسب نہیں کہ میں بیڈ پر سوؤں اور تم کرسی میں پڑی اکڑتی رہو۔ میں نے کہا، میں بھی یہ ٹھیک نہیں سمجھتی ہوں کہ تم کرسی پر بے آرام ہوتے رہو، چلو میں نیچے قالین پر بستر لگا لیتا ہوں، پھر میں بھی نیچے ہی سو جاتی ہوں۔ میں حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، ہم دونوں ایک جیسے تھکے ہوئے ہیں اور تمہارا تو بازو بھی زخمی ہے، تمہیں مجھ سے زیادہ آرام دہ بستر کی ضرورت ہے، یا تو ہم دونوں بیڈ پر سوئیں گے یا پھر نیچے قالین پر، میں تمہیں تکلیف میں ڈال کر آرام نہیں کروں گی۔ اس کے لہجے کی قطعیت نے مجھے باور کرا دیا کہ اگر میں نے اس کی تجویز پر غور نہ کیا تو وہ خود بھی بے آرام ہوگی اور مجھے بھی بے آرام کرے گی۔ ہمیں آرام اور پرسکون نیند کی اشد ضرورت تھی، لہذا اس کی بات ماننے پر تیار ہو گیا۔ بیڈ کی موجودگی میں قالین پوش فرش پر رات بسر کرنا خاصا نان ٹیکنیکل تھا، چنانچہ ہم بستر پر ڈبل گرم کمبل میں دبک کر موسم کی شدت کا مقابلہ کرنے لگے۔ اگلی صبح بڑی اجلی اور نکھری سی تھی۔ گزشتہ رات کے بھرپور آرام اور پرسکون نیند نے ہمارے جسم میں سرایت کرنے والی تھکن کو چپکے سے زائل کر دیا تھا۔ ہم خود کو بہت ہلکا پھلکا اور زندگی سے معمور محسوس کر رہے تھے۔ ٹھنڈے ٹھار موسم میں گرم شاور نے ہمارے بدن میں مزید تازگی بھر دی۔ اس دوران میں فلوجی نے ہمارے لیے ناشتہ لگا دیا۔ ہم ناشتے سے فارغ ہوئے تو کاشا نوک آ گیا۔ وہ آج بھی اسی ٹیکسی میں آیا تھا جس کے ذریعے کل شام ہم یہاں پہنچے تھے۔ میں اس سے پوچھے بنا نہ رہ سکا، کیا فارغ وقت میں تم یہ شغل بھی کرتے ہو؟ وہ میرا اشارہ نہ سمجھ سکا اور الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، میرا مطلب ہے کیا تم ٹیکسی ڈرائیوری بھی کرتے ہو؟ اس نے نفی میں گردن ہلائی اور بولا، یہ میرے ایک دوست کی ہے، ہنگامی حالات میں استعمال کے لیے میں کبھی کبھار اسے لے لیتا ہوں۔ اس قسم کی صورتحال میں یہ خاصی محفوظ سواری ہے۔ وہ بالکل درست کہہ رہا تھا۔ میں نے استفسار کیا، شہر کی کیا خبریں ہیں؟ کھٹمنڈو شہر اپنی جگہ پر قائم و دائم ہے، اس نے جواب دیا، لیکن تم دونوں کے لیے حالات انتہائی ناسازگار ہو چکے ہیں۔ شہر کے ایک ایک انچ پر تمہیں تلاش کیا جا رہا ہے۔ وہاں جوگیندر پال کے بنگلے پر جو کچھ ہوا ہے، اس پر پولیس ہیڈ کوارٹر میں بڑی افراتفری مچی ہوئی ہے۔ 2 اسرائیلی معزز افراد کا بہیمانہ قتل کوئی معمولی بات نہیں۔ اس کے علاوہ ایک دلچسپ بات بتاؤں تمہیں۔ وہ لمحہ بھر کو متوقف ہوا اور سوالیہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں جواب میں خاموش رہا تو وہ خود ہی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے
کہ جانوس اور جوگندر پال آپس میں بدترین حریف ہیں۔ بنگلہ نمبر J200 میں پیش آنے والا خونچکا واقعہ پریس سے چھپا نہیں رہا۔ عوام کی سوچ یہ رخ اختیار کر رہی ہے کہ اس واردات میں ہو نہ ہو جوگندر پال ہی کا ہاتھ شامل ہے۔ میں نے ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے کہا، جوگندر بیچارہ تو بڑی مصیبت میں آ گیا ہوگا۔ ہاں، عوامی سطح پر یہی صورتحال ہے، وہ اسبات میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ لیکن جوگندر پال کو اس کی زیادہ پرواہ نہیں، وہ جن طاقتور اسرائیلیوں کا اعلی کار بنا ہوا ہے وہ حقیقت سے واقف ہے، لہذا جوگندر کے لیے پریشانی والی کوئی بات نہیں، وہ عوامی رد عمل سے بخوبی نمٹ لے گا۔ پولیس والے اسے پریشان نہیں کر رہے، اس کے لیے یہ اطمینان بخش بات ہے۔ اس کا مطلب ہے پولیس والے بھی یہودی لابی کے دباؤ کے تحت کام کر رہے ہیں۔ لی یان نے پہلی مرتبہ ہماری گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا۔ کاشا نوک اسبات میں گردن لا کر رہ گیا۔ میں نے پوچھا، تمہارے لیے یہاں کے حالات کیسے ہیں؟ تم جانوس کے خاص آدمی تھے۔ جوگندر پال یہ بات جانتا ہے کہ میں جانوس سے وابستہ تھا، اس نے جواب دیا، لہذا اس نے مجھ سے رابطہ کر کے مجھے اپنے بنگلے پر پیش آنے والے واقعے کے بارے میں مختصراً بتایا ہے اور تاکید کی ہے کہ میں اب اس کے پاس آ جاؤں ورنہ میری جان کو بھی خطرہ ہے، وہ مجھے اپنے ساتھ بنگلے پر رکھنا چاہتا ہے۔ پھر تم نے اس کی تجویز کے جواب میں کیا کہا؟ میں نے استفسار کیا۔ ہمارے درمیان گزشتہ رات بات ہوئی تھی، کاشا نوک نے بتایا، اور میں نے اس سے کہا تھا کہ میں کل کسی وقت اس کے پاس آ جاؤں گا، یعنی آج۔ وہ لمحہ بھر کو متوقف ہوا، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، میں اگر جوگندر کے بنگلے پر یا اس کے ساتھ رہوں گا تو مجھے اس کی سرگرمیوں کی تازہ ترین اطلاعات ملتی رہیں گی، اس طرح میں تمہیں ان کی ممکنہ منصوبہ بندی سے آگاہ کرتا رہوں گا۔ ہمارے درمیان سیلولر رابطہ رہے گا تو کافی آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ تمہارے خیال میں نے یہ درست فیصلہ کیا ہے؟ تم پہلے بھی دشمنوں کی صف میں گھسے بیٹھے تھے اور یہ بھی اسی نوعیت کا فیصلہ ہے، میں نے پر خیال انداز میں کہا۔ ویسے اس سلسلے میں تمہیں ڈاکٹر مونگ سے مشورہ کرنا چاہیے، اس سے میں مشورہ کر چکا ہوں، اس نے بڑے رسان سے کہا۔ اسے میرا یہ فیصلہ بہت پسند آیا ہے۔ پھر تو ٹھیک ہے، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ پھر پوچھا، تم آج کب تک جوگندر پال کی طرف روانہ ہوگے؟ میں نے دوپہر کے بعد ادھر جانے کے بارے میں سوچا ہے۔ ہمارے کام کا کیا ہوا؟ میں نے سوال کیا۔ جواب دینے کی بجائے اس نے ایک درمیانے سائز کے بیگ کو کھول لیا۔ یہ بیگ وہ اپنے ساتھ لے کر آیا تھا۔ اس بیگ میں ہمارے لیے کی گئی تازہ ترین شاپنگ کا سامان بھرا ہوا تھا۔ یہ سامان ہمارے لباس، میک اپ کی ضروری اشیاء اور موبائل چارجر پر مشتمل تھا۔ اس کے علاوہ ہمارے موبائل فون میں جو سیلولر لائن استعمال ہو رہی تھی اس کے مختلف اسکریچ کارڈز بھی شامل تھے۔ بیگ کے اندر کٹمنڈو سے شائع ہونے والا صبح کا اخبار بھی رکھا تھا۔ کاشا نوک نے وہ اخبار نکال کر ہمارے سامنے پھیلا دیا اور ہمارے بارے میں چھپنے والی خبروں کی نشاندہی کرنے لگا۔ خبروں کے مطابق وجدان نامی ایک خطرناک پاکستانی دہشت گرد پچھلے 2-3 دن سے کھٹمنڈو میں سرگرم عمل تھا۔ وہ اپنی ایک فلپائنی ساتھی لی یان کے ہمراہ امریکہ سے یہاں پہنچا تھا۔ ان دونوں مجرموں نے وہاں امریکہ میں بھی متعدد وارداتیں کی تھی۔ ان کی زندگی کا مقصد امریکہ خصوصاً یہودیوں کو شدید ترین نقصان پہنچانا ہے۔ ہمارے مشن کو انتہائی خوفناک قرار دیا گیا تھا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔